تمام حمد و ثنائیں اس مالک لم یزل کے لیے ہے جس مالک کریم نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا ہے، بسایا ہے، سجایا ہے۔ اس محبوب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ پہ کہ کریم خدا جو مسلمان بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں کریم خدا انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں کریم خدا انہیں اس قرضے سے خلاصیاں عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اپنا رحم کرم اور اپنا فضل ان پر برسائے اور ان کے تمام بگڑے ہوئے معاملات کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ بہتر فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ۔ اس آیت کریمہ میں کریم خدا نے فرمایا کہ اے محبوب کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری برادری، تمہارا مال اور جو تم نے کمایا ہے، تمہاری تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے ڈرتے ہو، تمہارے رہنے کے مکانات جو تمہیں پسند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرمایا اگر ان کی محبت حضور کی محبت سے بڑھ جائے، اگر ان کی محبت جہاد سے بڑھ جائے، اگر ان کی محبت کریم خدا کی اطاعت گزاری سے بڑھ جائے، اگر ان کی محبت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے بڑھ جائے، اگر ان کی محبت نیک اعمال سے بڑھ جائے، اگر ان کی محبت زکوٰۃ دینے سے بڑھ جائے، صدقہ دینے سے بڑھ جائے، خیرات کرنے سے بڑھ جائے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور برکت کی سے نا امیدی پر بڑھ جائے، تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارے لیے یہ ہوگا کہ عن قریب اللہ کا حکم آئے گا اور تم سب کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ ہاں اگر ان کی محبت اللہ کی محبت سے کم رہے، اگر ان کی محبت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اطاعت گزاری سے کم ہو جائے، اگر ان کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ان کی محبت سے کم ہو جائے، ان کی محبت سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو، اولاد کی محبت سے بڑھ کر، بیوی بچوں کی محبت سے بڑھ کر، ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر، مکانات، تجارت، مال، دولت، عزت، ان کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت سے کم رہے اور ان کی محبت بڑھ جائے، اللہ اس کے رسول کی تابعداری و فرما برداری کی محبت ان سب سے بڑھ کر ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہیں ان سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا اور تمہارے اوپر رحمتوں اور برکتوں کا بھی نزول فرما دے گا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ مال کی محبت، دولت کی محبت، کاروبار کی محبت اور اپنے مکانات کی محبت، جن کو بڑا کرنے کے لیے، جن کو بنانے کے لیے، جن کو سنوارنے کے لیے، جن کو عالی شان کرنے کے لیے بندہ دن رات دم و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے کہ آنے والا وقت میرے بچوں کے لیے، میرے لیے، میری بیوی کے لیے، میرے جو ہے وہ عزیزوں کے لیے بہترین ثابت ہو، رہائش بہترین ہو،
مکان بہترین ہو، میرا پہننے کا لباس بہترین ہو۔ فرمایا اس کی بندہ کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا رہتا ہے۔ فرمایا اسی محبت میں آ کر اگر وہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے، دین سے منہ موڑ لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری فرما برداری سے ہٹ جاتا ہے، جھوٹ میں، ریاکاری میں، بدگوئی میں، اور جو ہے وہ ناپ تول میں کمی میں، ملاوٹ میں، ان میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اللہ اس کے رسول کی محبت سے ہٹ جاتا ہے، تو فرمایا ایسا شخص فاسق ہے، اور ایسے فاسق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب اس بندے کے اوپر عذاب نازل فرمائے گا، یا اللہ کا حکم آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ایسے تھدکارے ہوئے انسان جو کہ دنیا کے مال و دولت کی محبت میں آ کر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے، اور دین سے منہ موڑ کر، شریعت مطہرہ کو چھوڑ کر دین کو کماتے رہے، دین کی طرف جو ہے وہ دین سے نکل کر جو ہے وہ مال و دولت کو تمدع کرتے رہے، اس کو کماتے رہے۔ فرمایا ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا عذاب ہے۔ محبت کن کے لیے ہے؟ پیار کن کے لیے ہے؟ اللہ کا فضل، عدل، اللہ کا کرم، اللہ کا رحم کن کے لیے ہے؟ فرمایا ان کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا ہمیشہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا تابعدار ہوتا ہے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنانے والا ہوتا ہے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اس کی چاہت ہوتی ہے کہ میں اپنے محبوب کی چاہت کے مطابق چلوں۔ تو محبوب کی چاہت کیا ہے؟ محبوب کی چاہت یہ ہے کہ اے میرا امتی، تو میں محمد پر درود بھیجے گا، اللہ تیرے پر سلامتی اور رحمت نازل فرما دے گا۔ محبوب کی چاہت یہ ہے کہ اے میرا امتی، یہ نماز تیرے لیے میں اللہ کی پاک بارگاہ سے تحفہ مانگ کر لے آیا ہوں۔ جب تو نماز پڑھتا ہے نا تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، جب تو نماز پڑھتا ہے نا راحت میں محمد کو ملتی ہے، جب تو نماز پڑھتا ہے نا سکون میں محمد کو ملتا ہے، جب تو آ کر سجدہ کرتا ہے نا اللہ کو، سکون میں محمد کو ملتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں محمد کو سکون ملے، اگر تو چاہتا ہے میں محمد کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، اگر تو چاہتا ہے میں محمد کو راحت ملے، تو فرمایا وہ کیا کر؟ تو فرمایا نماز پڑھ، میری اللہ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ کر، قیام کر، رکوع کر، سجود کر، اور ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ سے مانگ، گڑ گڑا، اللہ گناہ کر بیٹھا معاف فرما دے۔ یہ ہے محبوب سے محبت کرنا۔ یہ خالی دعویٰ ہو اور محبوب سے محبت نہ کی جائے تو اللہ فرماتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے فاسقوں کے لیے اللہ کا عذاب ہوگا۔ اور یہ آیت کریمہ جو پڑھی ہے اس میں بار بار ایک ایک نام گنوا کر بتایا گیا۔ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا۔ فرمایا تمہارے باپ سے بھی زیادہ محبت، تمہیں باپ سے بھی زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے۔ ماں سے محبت زیادہ کس سے ہونی چاہیے؟ فرمایا اللہ سے ہونی چاہیے، اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ فرمایا اپنی بہنوں سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ فرمایا اللہ سے ہونی چاہیے، اس کے محبوب محمد سے ہونی چاہیے۔ فرمایا اپنے بیٹے سے زیادہ بھی محبت کس سے ہونی چاہیے؟ فرمایا اللہ سے ہونی چاہیے، اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ فرمایا وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہیں تمہاری بیویوں سے بھی زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ فرمایا اللہ سے ہونی چاہیے، اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ فرمایا تمہیں تمہاری برادری سے بھی زیادہ، آج لوگ بھی کہتے ہیں، تانا زنی بھی کرتے ہیں، یار تمہاری برادری کا معاملہ تھا، تم برادری کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟
بھائی برادری والے نے زنا کیا ہے تو اس برادری کے ساتھ کھڑے ہو، برادری والے نے قتل کیا ہے اس برادری کے والے کے ساتھ کھڑے ہو، برادری والے نے گناہ کبیرہ کیا ہے، شراب پی ہے، اس شرابی کے ساتھ کھڑا ہو، برادری والے نے ظلم کیا ہے، ظالم ہے برادری والا، اس نے ظلم کیا ہے، ہم برادری کے ساتھ کھڑے ہو، برادری والے نے کسی کا مال غصب کیا ہے، یتیموں کا مال اس نے ہٹایا ہے، قبضہ کیا ہے، ہم اس برادری والے کے ساتھ کھڑے ہو، کیا بات کرتے کہ یار برادری کو دیکھیں، تمہاری برادری کا مسئلہ ہے، نہیں، اس وقت یہ ہو برادری بات کی ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت پہلے ہے، برادری بعد میں ہے، اللہ اس کے رسول کی تابعداری فرما برداری پہلے ہے، برادری بعد میں ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت، ایمان، یقین یہ پہلے ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت یہ ہے کہ فرمایا ظالم کا ساتھ نہیں دینا، فاسق کا ساتھ نہیں دینا، زانی کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، شرابی کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، فاسق کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، جواری کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، سود خور کے خلاف جو ہے وہ ساتھ کھڑا نہیں ہونا۔ تو اللہ اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ برادری کو چھوڑے، اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرے۔ اب برادری کو وہاں پر چھوڑ دے، اللہ اس کے رسول کی محبت کو دیکھیں، اللہ اس کے رسول کی محبت یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر برادری والا غلط ہے تو چھوڑ دے، ظالم ہے، مظلوم برادری کا نہیں ہے، غیر برادری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ کہتی ہے کہ برادری کو چھوڑے، کیونکہ وہ ظالم ہے، مظلوم غیر برادری ہے، فرمایا اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو، اس سے اللہ اور اس کا رسول تمہارے سے راضی ہو جائے گا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، یہ کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہیں کس سے زیادہ ہونی چاہیے؟ تمہاری اولاد سے، تمہاری بیوی سے، تمہارے بچوں سے، تمہارے ماں باپ سے، تمہاری بہنوں سے، تمہارے بھائیوں سے، تمہاری برادری سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ ساری باتیں پچھلے جمعے بھی بات ہوئی تھی، فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور مال سے محبت بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ اب مال سے محبت زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَهَا، فرمایا تجارت سے بھی زیادہ، تجارت سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اب مال سے زیادہ محبت جنہوں نے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں عبرتناک نشان بنایا۔ تھوڑا سا مال آ جائے، ایک تو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ فلاں کے پاس آ گیا ہے مال، یہ تکبر کرنے لگا ہے، فلاں ہے، شاید ہو سکتا ہے وہ ایسا نہ ہو، ہم یہ ایسا الزام تراشی کر رہے ہوں، اللہ اسے بھی بچائے، اللہ ہمیں بھی ایسے گناہ سے بچائے۔ لیکن جو مال کے اوپر تکبر کرتے ہیں، اکڑ کر چلتے ہیں اور ساتھ والے کو کہتے ہیں کہ بھائی میرا جو ہے وہ رتبہ زیادہ ہے، مال میرے پاس زیادہ ہے، زمین جائیداد میرے سے زیادہ ہے، اس سے کم ہے، اسے کم سمجھتے ہیں، تو وہ یاد رکھ لیں ان کے عبرتناک چہرے اللہ نے قرآن میں دکھائے ہیں۔ قارون تھا، اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کے اوپر لد کر جو ہے وہ چلتی تھی، اور اتنا جو ہے وہ خزانہ، فرمایا جب تکبر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین کو حکم دیا ہے زمین اسے پکڑ لے، زمین نے ایسا دبوچا، ایسا پکڑا، فرمایا قیامت آ جائے گی، وہ زمین میں ابھی تک دھنستے جا رہے ہیں، قیامت تک وہ زمین میں ہی دھنستے چلے جائیں گے۔ وہ مال کہاں گیا؟ شداد نے تکبر کیا، کہا یہ میرے پاس اتنا مال ہے،
تو مجھے اس جنت کی کیا ضرورت جو جنت قیامت والے دن دکھائی جائے گی، جس جنت کو عیاں نہیں کیا گیا۔ کہا میں جنت ادھر بناتا ہوں، مال ہے نا میرے پاس، خزانے ہیں میرے پاس، باغات ہیں میرے پاس، لڑکیاں ہیں میرے پاس، سونا ہے میرے پاس، جواہرات ہے میرے پاس، دھاتیں ہیں میرے پاس، کرنسی ہے میرے پاس، میں اسی طرح کروں گا، نوکر ہے، چاکر ہے، یہ ہے میرے پاس۔ کہا بناؤ۔ جب بنانا شروع کیا، تکبر کیا تھا نا، کتنے مہینے لگے بننے ہوئے۔ اب جو ہے وہ جب بن گئی، کہا آؤ ذرا دیکھو اپنی جنت کو، جیسے دیکھنے کے لیے اپنے جو ہے وہ لاہو لشکر کے ساتھ چلا ہے، تو ایک قدم ابھی اندر رکھا ہے، ایک قدم باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس ظالم کو یہیں پر موت دے دو، اس ظالم کی یہیں پر روح قبض کر لو۔ فرمایا کیا بن سکا؟ دیکھ سکا؟ اندر جا سکا؟ اپنی نظروں سے کچھ دیکھ سکا؟ فرمایا کیا کیا تھا؟ اس نے تکبر کیا ہے، اس نے مال سے محبت کی ہے، مال دینے والے سے محبت نہیں کی، اس نے اس سے محبت کی ہے، دولت سے اس سے محبت نہیں کی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ محبت، بیوی کی محبت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت سے نہ بڑھے، مال کی محبت، بیٹوں کی محبت، اولاد کی محبت، ماں باپ کی محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے نہ بڑھے۔ حتیٰ کہ یہ جو جان ہے نا، اس جان کی محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے نہ بڑھے۔ اگر بڑھ جائے تو یہ بندہ خسارے میں ہے، فاسق ہے، گناہگار ہے، اور فرمایا اللہ ان قریب اس کے اوپر اپنا عذاب نازل فرما دے گا۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اب یہ محبتیں دیکھیں جنہوں نے ان محبتوں کو قربان کیا ہے، وہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام کے پاس مال ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، دولت بے بہا، فرمایا گنتی میں نہیں آتے جانور، اونٹوں کی تعداد بے شمار ہے، بڑی تعداد ہے، بکریوں کی تعداد بڑی ہے، گاؤں کی تعداد، گایوں کی تعداد بڑی ہے۔ فرمایا فرشتے اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ تیرا خلیل ہے، تیرا دوست ہے، اس نے تو تیرا دوست بننا ہے، تو نے اسے مال جو اتنا دیا ہے، اتنا مال تو نے دیا ہے، یہ تو تیرا دوست بنے گا۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں اگر تم دیکھنا چاہتے ہو میرے خلیل کو، میرے خلیل کا امتحان لینا چاہتے ہو، جاؤ تمہیں اجازت ہے میرے خلیل کا جا کے امتحان لے لو۔ فرشتے آ جاتے ہیں اور فرشتے آ کر فرمایا جاتا ہے، حکایت میں ملتا ہے ایک کھیت میں، جس کھیت کے پاس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جانوروں کو لے کر جا رہے تھے، اس کھیت میں سے وہ فرشتے نے اپنی آواز میں کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات جیسے کہے ابراہیم کے کانوں پر یہ آواز پہنچتی ہے، حضرت ابراہیم تڑپ جاتے ہیں، کہا نظر دکھائی نہ دینے والے دکھائی تو دینا، ذرا نظر تو آ، سامنے تو آ، کون ہے جو میرے محبوب خدا کا ذکر کر رہا ہے؟ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، کون ہے جو میرے خدا کا ذکر کر رہا ہے؟ فرشتہ انسانی شکل میں باہر آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں میرے خدا کا نام تو لے رہا تھا؟ کہا میں لے رہا تھا۔ کہا پھر ایک مرتبہ دوبارہ سنانا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ذرا دوبارہ سنانا۔ یہاں پر تو جو ہے وہ اپنی اشارت کی زبان سے ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یار قرآن ہی پڑھایا ہے نا، نماز ہی پڑھا رہے ہیں نا، اس کا کیا معاوضہ؟
اس کا کیا معاوضہ؟ ایسے سمجھتے ہیں جیسے اس بندے نے کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، بچے نہیں ہے، گھر بار نہیں ہے، ڈاکٹر کا، ضروریات کا اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ ہم تو ایسے سمجھتے ہیں، باہر جا کے باتیں کریں گے، واہ اتنے پیسے ہو گئے۔ اللہ کے بندے شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے کہ ہمیں سجدے کی توفیق ملی ہے۔ ہم مسجد میں اللہ کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، سن کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے جا رہے ہیں، تو یہ غیبتیں کر کے ہم وہی ضائع کر کے جا رہے ہیں۔ اب جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مکالمہ آپ نے سننا ہے، اپنے دلوں میں، ذہنوں میں رکھنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے فرماتے ہیں کہ میرے اللہ کا ذکر تم کر رہا ہے؟ اس فرشتے نے کہا ہاں اللہ کا ذکر میں کر رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یار جو تو کلمات کہہ رہا تھا نا پیاری پیاری آواز کے ساتھ، ایک مرتبہ مجھے دوبارہ سنا نہیں دیتا؟ بلند آواز سے یہاں پر کہہ دیں سبحان اللہ۔ یار مجھے یہ ایک مرتبہ دوبارہ سنا نہیں دیتا جو کہہ رہا تھا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یار ایک مرتبہ سنا نہیں دیتا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا ہے کہتا ہے اے ابراہیم، پہلے میں پڑھ رہا تھا اپنی لگن میں، اللہ کو یاد کر رہا تھا اپنی لگن میں، اب کہہ رہا ہے تو تیرے کہنے پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات میں تیرے کہنے پہ کہنے ہیں، تو نے سننے ہیں، تو اس کا معاوضہ لگے گا، اس کی قیمت لگے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب میرے خدا کا ذکر کرنا ہے تو قیمت کیا مانگتا ہے؟ وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا ہوا کہتا ہے یہ جتنے تیرے پاس اونٹ ہے نا، جو گنتی میں شمار نہیں ہوتے، کسی کتاب میں یہ نہیں آیا کہ وہ 100 اونٹ تھے یا 1 اونٹ تھا یا 10 تھے، جو شمار گنتی میں نہیں ہوتے، اے ابراہیم اگر تو سننا چاہتا ہے تو یہ سارے کے سارے اونٹ میری ملک کر دے اور اس خدا کا ذکر میں تجھے سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا یہ سارے تیرے ہوئے سنانا؟ اس نے کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ارے اس میرے خدا کا، اس میرے محبوب کا ذکر دوبارہ کرنا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے ابراہیم تو نے اونٹ میرے حوالے کیے ہیں، قیمت میرے حوالے کی ہے، میں نے اس خدا کا ذکر تیرے سامنے کر دیا ہے، اگر دوبارہ ذکر سننا چاہتا ہے یہ جتنے تیرے پاس گائیں ہیں وہ ساری کی ساری میرے ملک کر دے، میری ملکیت میں دے دے، اور اس خدا کا ذکر میں تجھے سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یار یہ ساری گائیں تیرے پاس تیری حوالے ہو گئی، تیری ملک ہو گئی، پر میرے خدا کا، میرے یار کا، اس کا میرا ذکر جو ہے وہ سنانا۔ پھر کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، پھر خاموش ہوا۔ حضرت ابراہیم نے پھر کہا کہ اے اللہ کے بندے خاموش کیوں ہو گیا ہے؟ اس میرے خدا کا نام تو لیتا جا اور میں سنتا جاؤں اور اپنے دل کو سکون دیتا جاؤں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے ابراہیم اب تیرے پاس بچی ہے بکریاں، اگر تو سننا چاہتا ہے اس خدا کا ذکر تو پھر سن، یہ ساری کی ساری بکریاں میرے حوالے کر دے، اس خدا کا ذکر تجھے میں سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں یہ ساری بکری تیری ہوئی، مجھے اس خدا کا ذکر سنا۔ اس نے پھر سنایا، چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر سنانا۔ وہ آگے سے کہتا ہے نہیں، اب بکریاں میرے پاس ہیں، اونٹ میرے پاس ہیں، گائیں تیری میرے پاس ہیں، اب تیرے پاس کیا بچا ہے؟ کیا قیمت دے گا؟ کیا معاوضہ دے گا اس خدا کا ذکر سننے کے لیے؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ہاں ہاں باقی سارا تیرے پاس ہوا، تیرا چہرہ نورانی ہے، تیرا لباس نورانی ہے، تو اعلیٰ خاندان، اعلیٰ نسل کا لگتا ہے، لہذا مجھے لگتا ہے تجھے ایک نوکر کی بھی ضرورت ہوگی، اس نوکری کی جگہ پر میں ابراہیم کو رکھ لے اور میں ابراہیم کو اس خدا کا ذکر سناتے رہنا، اور میں ابراہیم تیرے ان جانوروں کی رکھوالی کرتا رہوں گا۔ اس نے کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ سنایا
اور فرمایا آنکھوں سے آنسو آئے کیونکہ انسانی شکل میں بشری شکل میں آئے تھے، اور عرض کی اے ابراہیم یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا، یہ مال بھی تیرا ہے، یہ دولت بھی تیری ہے کہ تو نے اس خدا کو یاد رکھا ہے، اس خدا کو تو نہیں بھولا، ٹھیک خدا نے تجھے لقب عطا کیا ہے، تو اس کا حقدار ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو حقدار ہے کہ تجھے اللہ کا دوست کہا جائے، کہ تو نے سارا کا سارا مال بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر یقین کیے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا ہے، تو اس خدا نے بھی تجھے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔